بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے تائب ہونے کا واقعہ کچھ اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ میں شراب کا دل دادا تھا۔ میری ایک چھوٹی سی بچی میرے سامنے شراب پھینک دیا کرتی تھی۔ 2 سال کی تھی کہ وہ فوت ہو گئی۔ مجھے اس کی جدائی پر بہت افسوس ہوا۔ جب شب برات آئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہے اور ایک اژدہا منہ کھولے میرے پیچھے پڑا ہوا ہے اور میں ڈر کر بھاگ رہا ہوں۔ اچانک ایک بزرگ کو دیکھا جس سے نہایت عمدہ خوشبو مہک رہی تھی۔ میں نے کہا، خدا را مجھے بچائیے۔ وہ رو پڑا اور کہنے لگا، میں تو کمزور ہو چکا ہوں، تم ذرا جلدی کرو، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کو بھیج دے جو تمہیں بچا لے۔ میں بھاگتے بھاگتے دوزخ کے کنارے جا پہنچا۔ پھر مجھے حکم ہوا واپس پلٹو۔ میں واپس ہوا تو اژدہا میرے پیچھے، یہاں تک کہ میں نے پھر اسی ضعیف سے فریاد کی۔ اس نے ویسے ہی جواب دیا اور کہا کہ اس پہاڑ کی طرف جاؤ، وہاں مسلمانوں کی کچھ امانتیں ہیں، ممکن ہے کوئی تمہاری بھی ہو، وہ تیری مدد کرے گی۔ مجھے چاندی کا پہاڑ نظر آیا، قریب پہنچا، فرشتے نے پکارا، دروازہ کھولو۔ دروازہ کھلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میری لڑکی موجود ہے۔ اس نے دائیں ہاتھ سے مجھے تھاما اور بایاں ہاتھ اژدہے کی طرف بڑھایا۔ وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ میری بیٹی مجھ سے کہنے لگی، کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے نرم پڑ جائیں؟ میں نے حیرانی سے پوچھا، بیٹی کیا تم قرآن کریم پڑھنا جانتی ہے؟ اس نے اسبات میں جواب دیا۔ پھر میں اژدہا کے بارے میں دریافت کیا تو کہنے لگی، ابا جان، یہ اژدہا تو آپ کے گناہ تھے اور وہ ضعیف شخص آپ کا نیک عمل تھا۔ میری آنکھ کھلی تو مجھ پر خوف غالب تھا۔ میں نے فوراً توبہ کی اور عہد کیا کہ آئندہ شراب اور گناہوں کے نزدیک تک نہ جاؤں گا۔ اور کسی نے نصیحت کے لیے کیا خوب فرمایا ہے، تمہارے دین کی کیا حالت ہے، اس کے خراب ہونے پر تو تم راضی ہو، حالانکہ تمہارا لباس ہمیشہ دھلا ہوا اور میل کچیل سے صاف ستھرا رہتا ہے۔ تم امید تو نجات کی رکھتے ہو، لیکن اس راہ پر چلنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ یقیناً سمجھ لو کشتی بھی خشکی پر نہ چلے گی۔ ماہ شعبان المعظم کے روزوں کی فضیلت۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان کے روزے اس طرح رکھتے تھے کہ ہم کہتے تھے حضور علیہ السلام اب کسی بھی دن ناغہ نہیں فرمائیں گے، اور جب حضور علیہ السلام ناغہ فرماتے تھے تو کہتے تھے کہ اب اس ماہ میں حضور علیہ السلام روزہ نہیں رکھیں گے۔ اور میں نے یہ کبھی بھی نہیں دیکھا کہ سوائے ماہ رمضان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مہینے کے پورے روزے رکھے ہوں، اور میں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھے ہوں۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور علیہ السلام کے روزوں کے بارے میں پوچھا۔ فرمایا، شعبان میں روزے رکھتے تھے مگر کچھ کم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماہ شعبان کے روزے آپ کو دوسرے مہینوں کی بنسبت زیادہ محبوب و پسندیدہ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں اے عائشہ، جو بھی سال بھر میں فوت ہوتا ہے اس کا وقت وفات شعبان ہی کے مہینے میں لکھ دیا جاتا ہے، تو یہ بات مجھے محبوب ہے کہ میرے وصال کا وقت اس حال میں لکھا جائے کہ میں اپنے رب کی عبادت اور نیک کاموں میں مشغول رہوں۔ ایک اور روایت میں کچھ اس طرح ہے، اے عائشہ، اسی مہینے میں ملک الموت فوت ہونے والوں کے نام لکھ لیتے ہیں، تو مجھے یہ پسند ہے کہ میرا نام روزہ کی حالت میں لکھا جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے تھے جتنے ماہ شعبان میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سال میں مرنے والوں کے نام زندوں کی فہرست سے نکال کر مردوں کی فہرست میں شامل کر دیے جاتے ہیں۔ آدمی سفر میں ہوتا ہے، حالانکہ اس کا نام مرنے والوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان کے بعد شعبان کے روزے افضل ہیں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کو سال میں اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا جس کثرت سے آپ شعبان کے روزے رکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے، لوگ اس سے غافل رہتے ہیں۔ اس ماہ میں اللہ کے حضور تمام لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ میری یہ خواہش ہے کہ میرا عمل پیش ہو تو میں روزے سے ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، سب سے افضل نفلی روزے کون سے ماہ میں ہیں؟ فرمایا شعبان المعظم میں۔ نیز انہیں سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ماہ شعبان کا روزہ تمہارے بدن کی طہارت ہے۔ فرمایا، جو شخص ماہ رمضان کے 30 روزے رکھتا ہے اور پھر وہ مجھ پر صلاۃ السلام پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی کہ ماہ شعبان میں اللہ تعالیٰ رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینہ میں روزہ نہیں رکھتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ طاقت کے مطابق عمل کیا کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نہیں تھکتا مگر تم تھک جاتے ہو۔ پہلے دن کے روزے کی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایماندار ماہ شعبان کے پہلے دن روزہ رکھے گا، اسے اللہ تعالیٰ 1000 شہداء کا ثواب عطا فرمائے گا اور اس کے نامہ اعمال میں 1000 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ 3 روزوں کی فضیلت۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے شعبان میں 3 روزے رکھے، ایک منادی آواز دیتا ہے، اے شخص، اے خدا کے دوست، تجھ پر سلام ہے، میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں کہ تیرا ٹھکانہ جنت ہے اور تیرے تمام گناہ بخش دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے درختوں کے ہر پتے کے بدلے میں 50 نیکیاں عطا فرمائی ہیں اور ہر دانہ کے عوض میں جو زمین میں اگتا ہے 1 دن کی عبادت کا ثواب دیا ہے اور ہر روزہ کے بدلے میں 1000 نیکیاں دی گئی ہیں۔ قیامت کے دن تجھے پیاس معلوم نہ ہوگی کیونکہ تو عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ پہلی اور آخری جمعرات کا روزہ۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی شعبان کی پہلی جمعرات اور آخری جمعرات کو روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے کہ اس کو جنت میں داخل کرے۔ روزہ کے آداب۔ روزہ دار کے لیے ضروری ہے کہ اس کا روزہ گناہوں سے خالی ہو، اللہ تعالیٰ کے تقویٰ کے ساتھ اس کو پورا کرے اور صرف اللہ عز و جل کی رضا کو مد نظر رکھے۔ اس لیے مندرجہ بالا مقاصد و انعامات اس وقت حاصل ہوں گے جب ہم مندرجہ ذیل شرائط کو ملحوظ خاطر رکھیں گے۔ اگر کوئی شخص رجب کے کسی دن کا روزہ رکھتا ہے اور اللہ عز و جل کے خوف سے اپنے روزے کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے تو روزہ بھی کلام کرتا ہے، وہ دن بھی اس سے بولتا ہے اور دونوں اس کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس روزہ رکھنے والے کو بخش دے۔ اگر کسی کے روزہ کی تکمیل اللہ عز و جل کی تقویٰ کے ساتھ نہیں ہوتی تو دونوں اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں فرماتے اور کہتے ہیں، اے شخص، تجھے تیرے نفس نے فریب دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے روزہ میں جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اس کے کھانا پینا چھوڑ دینے کی اللہ عز و جل کو کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صرف کھانا پینا ترک کر دینے سے روزہ نہیں ہوتا بلکہ بیہودہ گوئی اور لغویات سے بچنا روزہ ہے۔ جھوٹ بولنا، چغلی کھانا، غیبت کرنا، شہوت سے کسی مرد یا عورت کو دیکھنا اور جھوٹی قسم کھانا، یہ سب باتیں روزے کو فاسد کر دیتی ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تم روزہ رکھو تو یاد رکھو کہ تمہارے کانوں، آنکھوں اور زبان کا بھی روزہ ہے، جو جھوٹ بولنے اور حرام چیزوں کے دیکھنے سے منع کرتا ہے۔ پڑوسی کو ایذا نہ دو اور روزے میں وقار اور سنجیدگی کو قائم رکھو اور اپنے روزے کو بغیر روزے کے دن کی طرح نہ بناؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ ان کا روزہ بھوکے پڑے رہنے کے سوا کچھ نہیں،
بہت سے عبادت گزار اور شب زندہ دار ایسے ہیں جن کی بیداری جاگنے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ایسے اعمال سے عرش لرز جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ غضب فرماتا ہے۔ اس ارشاد گرامی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ تھی کہ اطاعت و عبادت اگر اللہ عز و جل کے لیے نہ ہو تو یہ بات پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں شریک سے بہتر ہوں۔ جس نے عمل خیر میں میرے سوا کسی اور کو شریک کیا تو وہ عمل میرے لیے نہیں ہوگا بلکہ اسی شریک کے لیے ہوگا۔ میں تو اس عمل کو قبول کرتا ہوں جو خالصتاً میرے لیے ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں یہ الفاظ ارشاد فرمایا کرتے تھے: الہی عز و جل میری زبان کو جھوٹ سے پاک رکھ، میرے دل کو نفاق سے بچا، میرے عمل کو ریاکاری اور خیانت سے پاک رکھ، کیونکہ تو آنکھوں کی خیانت اور ان باتوں کو جو سینوں میں پوشیدہ ہیں جانتا ہے۔ پس روزہ دار کو لازم ہے کہ روزے کے آداب اور شرائط کو ملحوظ رکھنے، روزے میں دکھاوٹ، نمود و نمائش اور مخلوق کو اپنے روزے سے باخبر کرنے سے پرہیز کرے۔ اسی طرح دوسری عبادتوں پر قیاس کرتے ہوئے ہمیں ہر کام صرف اللہ عز و جل کی رضامندی کے لیے سر انجام دینا چاہیے تاکہ دین و دنیا میں نقصان سے محفوظ رہیں۔ آمین۔